جب سے پاکستان بنا، چاہے وہ مولوی تمیز الدین صاحب تھے، چاہے وہ کوئی اور صاحب تھے، کوئی جسٹس منیر تھے، کوئی ملک غلام محمد تھے، کوئی ضیاء الحق صاحب تھے، ایک یہ صاحب بھی ہیں، سب کا مقدمہ ایک ہی ہے کہ آئین وائن ہوگا کہیں، مجھ پہ لاگو نہیں، مجھ پہ لاگو نہیں، دو ملک، امیر کا غریب کا۔ تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو پچھلی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے درخواست کی کہ سر یہاں تو دو ملک ہیں، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ غریب کے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہماری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب کا بھی یہی حکم تھا اور وزیر اعظم نے بھی یہی کہا کہ دو ملک ہیں اگر تو غریب کے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گیس کے ٹیرف علیحدہ کر دیے، ہم نے امیر کا بل اور غریب کا بل علیحدہ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ایک غریب آدمی جو پیڑھی پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھی ایک ماں جو پیڑھی پہ بیٹھ کے آٹا گوندھ کے گیس استعمال کر کے روٹی بنا رہی ہے، اس کا پاکستان علیحدہ کر دو۔ آج کے بعد وہ ماں 1/4 قیمت ادا کرے گی۔ اور ایک بیگم، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، جو گلبرگ میں رہنے والے، ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے، کلفٹن میں رہنے والے، ڈیفنس میں رہنے والے، سب کی عزت ہے۔ لیکن وہ ماں جو بیگم ہے وہ 4 گنا زیادہ پیسے دے گی، اور وہ پیسے اکٹھے کر کے ہم اس غریب عورت کو جو چولہے پہ پیڑھی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے روٹی بنا رہی ہے، اس کی گیس سستی کر دیں۔ تو یہ ہم نے 2 پاکستان علیحدہ کر دیے، اور وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ہم غریب کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب دوبارہ انہوں نے حکم صادر کیا۔ 1 ہفتہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکم کیا کہ آپ کی وزارت میں ایک اور چیز ہے گیس کے علاوہ، اور وہ ہے پیٹرول، اور ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ امیر کا اور غریب کا پیٹرول علیحدہ کر دیں۔ جس طرح آپ نے گیس کے 2 علیحدہ علیحدہ ٹیرف بنائے ہیں، بالکل اسی طرح غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا پیٹرول کا خرچہ علیحدہ کر دیں۔ تو کل ہم نے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ایک سکیم پریزنٹ کی وزیر اعظم کو، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آنے والے وقت میں غریب کا پیٹرول کم کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ آپ نے دیکھے ہیں نا، آپ نے بارشوں کے دنوں میں کسی بزرگ کو دیکھا ہے جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے موٹر سائیکل پہ، اور اس کے پیچھے اس کی بیگم بیٹھی ہوئی ہے دوپٹہ لیے؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو بارش میں بھیگے ہوئے، دوپٹہ آنچل بچاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے جا رہے ہیں، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کا تو خرچہ دے رہے ہیں تو کھانا کیسے بنائیں گے اور دوا کہاں سے لائیں گے؟ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے پیٹرول کی قیمت کم کر دی جائے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ نے وہ جوان، نوجوان، لوور کلاس کے لوگ، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، وہ بھی دیکھیں جن کے 3-4 بچے ہیں، بیگم بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں، خود بھی بیٹھے ہیں موٹر سائیکل پہ، ٹنکی پہ 2 بچے بیٹھے ہیں، ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی ہے سبزی کی ایک چھوٹی سی ٹوکری پکڑی ہوئی ہے۔ سبزی کی ٹوکری پکڑے تو بچہ ہاتھ سے نکلتا ہے، بچے کو سنبھالیں تو موٹر سائیکل سلپ ہوتی ہے۔ ان کا پاکستان علیحدہ کر دیا ہے، ان کا پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، اور میاں محمد نواز شریف کی رہنمائی کے مطابق تمام موٹر سائیکل سوار لوگوں کی سواری، ان کی قیمت تیل کی کم کر دی جائے گی۔ اور ہمیں بہت تھوڑا وقت دیا ہے، وقت وزیر اعظم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 6 ہفتے انہوں نے دیے ہیں۔ ہماری کوشش، آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب جب کسی امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہوگا، لیکن انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس اسکیم کو 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ کریں اور بغیر سبسڈی کے۔ تو اب ہوگا کیا غریب کا پیٹرول ہم سستا کر دیں گے اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے، اور امیر سے جو پیسے لیں گے وہ غریب کے حوالے کر دیے جائیں گے پیٹرول کی شکل میں۔ تو یہ جو آپ کو ڈالے والی گاڑیاں نظر آتی ہیں،
جس کے آگے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جوان، جنہوں نے وہ پتہ نہیں نقاب عجیب و غریب قسم کے پہنے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ڈراتے ہیں، پتہ نہیں اور کس کس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ اب تیل کی بھی دگنی قیمت دیں گے، دگنی تو نہیں دیں گے مگر زیادہ قیمت دیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بڑی گاڑیوں والے یہ پٹرول کی زیادہ قیمت دیں گے اور اس قیمت کے ذریعے غریب آدمی کے پٹرول کی قیمت کم کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح قابل عزت جو بیگمات ہیں، جن کے گھر میں اوون کی رینجز لگی ہوئی ہیں، جن کے ہر کمرے کے ساتھ ایک اٹیچڈ گیزر ہے، جن کے ہر کمرے کے اندر ایک سپیس ہیٹر لگا ہوا ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے، ان کا ریٹ علیحدہ کر دیا۔ وہ ضرور استعمال کریں، ان کا حق ہے پاکستان میں یہ استعمال کرنا، انہوں نے بڑی محنت سے یہ دولت کمائی ہے، مگر اب وہ قیمت ادا کریں، اور اس کے ذریعے غریب کا گیس بھی سستی ہو گئی اور غریب کا پٹرول بھی سستا ہو گیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 6 ہفتے میں امپلیمنٹ ہوگا۔ گیس والا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ گیس کا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے، پٹرول کا فیصلہ اگلے 6 ہفتے کے اندر اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور کل آپ نے دیکھا، آپ نے اخباروں میں چھاپا بھی کہ 50 روپے کا فرق ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا حکم آیا کہ اس کو 100 کر دیا جائے۔ کل شام کو ان کا حکم آیا کہ امیر اور غریب کے درمیان کا جو فرق 50 کا ہے، اسے 100 کر ڈالو۔ تو اب ہم صبح سے 100 کا فرق کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اب امیر 100 روپے زیادہ دے گا اور غریب 100 روپے کم دے گا۔ یہ حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں۔ گیس ہم کر چکے ہیں، پٹرول ہم 6 ہفتے میں کر ڈالیں گے۔ بھائی میرے پاس تو یہی 2 چیزیں تھیں، کوئی اور ہے تو بتائیں، حکم دیں، اس کے مطابق بھی پھر جیسے آپ کہیں گے۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، وہ لوگ جو امیر ہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی موٹر گاڑیوں پر چڑھے پھر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے محل ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں میں گیزر۔ مزید اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سنو نیوز۔ This half-hourly news clock is brought to you by ڈیٹول سوپ کا جرم ڈیفنس پروٹیکٹ کرے 100 بیماری پھیلانے والے جراثیم سے اور دے یقینی حفاظت۔ ان سے ہم لیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ کی زمین کے اوپر اپنے بچوں کو عزت سے پالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی دوا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ان کی زندگی میں سہولت پیدا کی جائے، ان کی زندگی آسان کی جائے۔ یہ ہے ہماری پالیسی۔ یہ پالیسی آپ کو ہر چیز میں اب نظر آئے گی۔ 2 چیزوں میں تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اب آپ ہمیں 6-8 ہفتے اور دیں، پھر ہم تیسرا پروگرام لے کر آتے ہیں۔ تو یہ پالیسی اب اسی طرح چلتی رہے گی جب تک ہم ہیں، نہیں رہیں گے تو نہیں ہوں گے۔ جب تک ہیں، جب تک ہیں، اللہ نے اگر کرم کیا ہے، کوئی رسپانسبلٹی دی ہے، تو 1 گھنٹہ ہے، 1 مہینہ ہے، 1 سال ہے، 1 دن ہے، پالیسی یہی رہے گی کہ امیر کو ٹیکس کریں گے، غریب کی زندگی میں سہولت پیدا کریں گے۔ اب یہ 2 پاکستان کا ذکر چل رہا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں، دوبارہ بتا دوں، کل ہم نے 50 کہا تھا، رات کو پرائم منسٹر نے 100 کا کہہ دیا ہے۔ یہ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیں ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق 100 کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب ہم لگے ہیں صبح سے، وہ ہمارے بچے بیٹھے اسپریڈ شیٹوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، مگر ہو جائے گا، اور 6 ہفتے کے اندر کر ڈالیں گے۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ گھما کر لانا چاہتا ہوں کہ 2 پاکستان ہے نا، ایک طاقتور کا اور ایک کمزور کا۔ 2 پاکستان ہے نا، ایک امیر کا اور ایک غریب کا۔ وہ مبینہ آڈیو سنی ہے آپ نے سنی ہے، عوام سے مخاطب۔ وہ ایک ویڈیو ہے جو پرانے مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب کی آڈیو ہے۔
آپ نے سنا وہ کیا فرما رہے ہیں؟ زبان سنی ہے؟ اسی زبان سے جو ہاتھ تک آتی ہے وہ تمام فیصلے لکھتے تھے. وہ تمام فیصلے کہ فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا 8 سال، رات کو باپ کے سامنے 2 بجے اس کی جوان بیٹی کو ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ، اس کو پتا چلے کہ میں چیف جسٹس ہوں. مبینہ طور پہ انہی کی ایک آڈیو باہر آئی ہے جس میں کیا بات ہو رہی ہے. ایک تو انہوں نے جو زبان وہ کتا وغیرہ وغیرہ استعمال کی، وہ تو اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو چیف جسٹس کہتا ہو، میاں صاحب کوئی خود حیا نہیں کرتے تو جس کرسی پہ بیٹھے تھے اسی کی حیا کر لو. کوئی زبان ہی کو لگام دو اگر ہاتھ کو نہیں دے سکے. کیا زبان بولی ہے. اور وہ ایک بھگت سنگھ کے دوسرے ماننے والے ایک اور بھی ہیں، وہ خاندانی طور پہ بھگت سنگھ کے زمانے سے کچھ سازشوں کا جال بنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک دیں گے. آپ مجھے بتائیں، جب 2 شخص ٹیلی فون پہ مبینہ طور پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں کہ اس عورت کو ٹھوک دو، عورت کا تو آپ کو پتا ہے نا کون ہے؟ کوئی ہے اس ملک میں جس کو نہیں پتا کہ میاں ثاقب نثار مبینہ طور پہ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ اور بات کیا کر رہے ہیں کہ ٹھوک دو اسے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھگت سنگھ کے ماننے والے کہ اس کو ٹھوک دو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار وہ کتا وغیرہ وغیرہ وہی کافی ہے، لیکن مجھے پتا ہے تو میرا بھتیجا ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا دوست ہے، جب کہوں گا میں تو ٹھوک بھی دے گا. تو جب وقت آئے گا تو میں کہوں گا مجھے یقین ہے کہ تو ٹھوک دے گا. اور قتل کی سازش کس کو کہتے بھائی؟ جب ایک شخص ٹیلی فون پہ دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ جناب دی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، بڑا وقار سی زبان دی، ذرا جناب دی زبان سنو، اور جدی عزت ہوئے اودی بےزتی ہوندی بھائی جان. زبان تے سن اپنی، اور جو سوچتے ہیں جو بولتے ہیں وہی لکھتے ہیں، اور یہی اعتراض ہے. اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک نہ دئیے نو باہر کسی جگہ تے. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو میرا بھتیجا ہے، جس دن میں آکھاں گا پھر تو ٹھوک بھی دیں گا. یہ کیا ہے یار؟ یہ کیا ملک ہے؟ ایک کہہ رہا ہے میرے اوپر نہ عدالت لگتی ہے، نہ میرے اوپر وارنٹ لگتا ہے، نہ میرے اوپر پولیس لگتی ہے، پولیس آئے گی تو میں ماروں گا. دوسرا کہتا ہے اس عورت کو ٹھوک دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ منسٹر انٹیریئر سے بھی کہوں گا اور ہوم منسٹر سے بھی کہوں گا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. اگر یہ قاتلانہ مبینہ ٹیپ ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہر ایک کو حق ہے اپنا دفاع کرے. لیکن اگر یہ ٹیپ ٹھیک ہے اور اگر یہ کہا گیا ہے کہ اس عورت کو ٹھوک دو، اور اگر مبینہ طور پہ دوسرے شخص نے کہا ہے جو بہت بڑے منصب پہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے جب میں تجھے کہوں گا تو ٹھوک دے گا، تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر یہ قتل کی سازش ہے تو پھر مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور پھر ان کو سامنے بٹھا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو یہ منصب اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ بچیوں کو ٹھوکنے کی سازشیں کریں؟ تو میرے دوستو یہ سب رکنا ہوگا. یہ گفتگو جو ہم نے پہلے کی ہے وہی ہے پاکستان کی گفتگو. جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا غریب آدمی کا، وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے سبزی لے کے 5 بچے 5 لوگ ایک موٹر سائیکل پہ 3 بچے ایک ٹوکری، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ ہماری گفتگو کا محور ہونا چاہیے. تو میں دوبارہ سے گزارش کروں گا ان تمام لوگوں کو جو بہت عزت والی بڑے بڑے منصب پہ قائم رہے ہیں کہ اپنی حیا نہ کریں، اپنے منصب کی حیا کریں، اور وہ زبان بولیں جو آپ اپنے بچیوں کے سامنے بولنے کو تیار ہیں، اور وہ کردار دکھائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے سابق وزیر اعظم چاہے سلیکٹڈ ہی کیوں نہ ہو، یا سابق چیف جسٹس چاہے جو کچھ بھی کیوں نہ ہو، کیا اسے یہ بولنی چاہیے یا نہیں. بہت بہت شکریہ. ایک تو دعویٰ پورا ہو گیا بھائی.
साल तक आटे की कीमत थी 648 रुपये की 10 किलो बैग, आज इसको 1158 रुपये की 10 किलो बैग कर दिया गया है। आवाम की सबसे बुनियादी जरूरत आटा है, जो लाइनें लगी हुई हैं, जो बंकर, जो बंदगी वहाँ पे हो रही है। जी, ये आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं, इसका नोटिस भी कल लिया गया है। मेरे सामने गुफ्तगू हुई है जिसमें बड़ा सीरियसली इस बात का नोटिस लिया गया है, और मेरे ख्याल में रमज़ान का एक पैकेज तो उस पर गुफ्तगू हुई है, थोड़ी आपके सामने आया भी है, कुछ और तफसीलात उसकी आपके सामने आएंगी, लेकिन आपकी बात सही है जी। अब हमारा फोकस इंशाल्लाह, और मैं भी अपने आप को वॉलंटियर भी करूँगा, हमारे वज़ीर जो हैं हमारे दोस्त भी हैं जो फूड सिक्योरिटी के हैं, मैं उनके पास खुद हाज़िरी दूंगा और उनको बोलूँगा कि देखें ये तरीक़ाकार जो हमने मोटरसाइकिलों के लिए तजवीज़ किया है या गैस के लिए तजवीज़ किया है, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद क्या आपकी रहनुमाई में हमारी टीम जो है वो आपके साथ काम करने को तैयार है। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के महीने में वज़ीर आज़म साहब ने कल जब ये गुफ्तगू पेट्रोल की हुई है तो वहाँ भी इसका जिक्र किया है, तो हर दम उनके जहन पे यही है। तो इंशाअल्लाह एक तो जो थोड़ी सी बदतहजीबी हो रही है जो सड़कों पे आपको नज़र आ रही है उसका भी सदे बात किया जाएगा। दूसरा, रमज़ान पैकेज को पूरे भरपूर अंदाज में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और तीसरा जी, और सहूलत जिसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है जी, इंशाअल्लाह उसको पर भी काम मेरा दिल नहीं करता, तो उन्होंने अरबों रुपए वो डोनेट कर दिए वो ऑफर करके। तो हमारे यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के नेता मौजूदा जो साहब थे सभी ने जो है इस फैक्ट्री जगह पे हाथ धोए हैं, उसके आपका जी। मेरा ये ख्याल है कि हर मुल्क इवॉल्व करता चला जाता है। आपको पता है कि एक ज़माने में तो तोशा खाने में किस किस ने क्या क्या लिया, ये बात वाजे करने की कानून में गुंजाइश नहीं थी। अभी आपने देखा काबीना के फैसले के अंदर बड़ा गौर गौस करने के बाद तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके हवाले कर दी गई है। इससे पहले आपको ये भी पता है कि पहले 20% के ऊपर तोहफे लिए जा सकते थे, फिर उसको बढ़ाया गया। खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने पहले अपने तोहफे ले लिए, उसके अगले दिन उन्होंने उसके थोड़ा सा कीमत को बढ़ा दिया। कमाल है ये भी, खैर। लेकिन चलिए, खान साहब की क्या बात नहीं। मैं ज़रा अगर इजाज़त, मैं अब ये फैसला किया गया है कि जिसे ख़रीदना है, पहली बात तो आप वाली ठीक है कि एक ऑक्शन हो, ख़रीदना है जाके ऑक्शन में ख़रीद लो भाई, वरना जाके बाज़ार से ख़रीद लो, वरना ऑक्शन से ख़रीद लो, वरना पूरी कीमत दो। तो फ़ैसला ये किया गया है कि अगर किसी को लेना भी है और वो भी इस तरह की कोई टोकन चीज़ आप लेना चाहते हैं तो आप उसकी पूरी कीमत अदा करेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो फ़ैसले किए गए हैं कि हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दो, आप सुई लें या आप घड़ी लें या आप कोई जेवरात लें, हीरे के जड़े हुए पेन लें, जो भी आप लेंगे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो जो है कि हमारे ममालिक जो हैं जो तोहफे देते हैं वो नाराज़, कोई नाराज़ नहीं हुआ हमसे, कोई नाराज़ नहीं होता। इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। इसको ये भी कहा गया है कि जिसने जो चीज़ लेनी है वो उसकी पूरी बाज़ार में जो कीमत है वो दे के ले, अगर वो चाहता है कि टोकन अपने पास रखे। मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी कि इसको ऑक्शन कर दिया जाए, ये तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा जी। बिजली देखिए, बिजली जो है ना वो मौजूदा फ्रेमवर्क के अंदर जो वादे हमने किए हुए हैं IMF से, पिछली हुकूमत करके गई थी, उसमें मुफ्त तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो सब्सिडी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, यकीन माने इतना प्रेशर आया कि मैं आपको बताने से कासिर हूँ। लेकिन इसको बहुत रेजिस्ट करके ये फ़ैसला किया गया कि जो सब्सिडी लाइफ लाइन कस्टमर्स की है या 100-200 यूनिट्स लेने वाली जो सब्सिडी है वो उसे बरकरार रखा जाएगा और बाकी लोग जो हैं वो पूरी कीमत देंगे। और जो सेठ थे, जो बड़े बड़े सेठ थे जिनको 9 सेंट की बिजली दी जा रही थी या जिनको 20 रुपए की, 19 रुपये 99 बाटा का रेट था, 19 रुपये 99 पैसे की बिजली दी जा रही थी, जबकि गरीब आदमी जो है वो 30 रुपये की, 26 रुपये की, 28 रुपये की बिजली दे रहा, उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब जो कीमत सबको पड़ेगी वही कीमत सेठ देगा, वही कीमत गरीब वो दूसरे लोग देंगे, वही कीमत मगर जो गरीब है जो 100-200 यूनिट 50 यूनिट इस्तेमाल करता है उसे बचाया। उनकी बात सुन के थोड़ा
سر ایک وعدہ جو ہے وہ رانوں کی جانب سے، چاہے وہ موجودہ ہے چاہے وہ پچھلی حکومت کے، ایک وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیے تھے اور ایک IMF کے وعدے تھے. تو آپ کے لیے بھی ابھی اس وقت کون امپورٹنٹ ہے؟ عوام زیادہ ضروری ہے یا آپ کے IMF؟ کیونکہ عوام تو کس کے لیے 300 لیٹر پٹرول خریدنے میں، گھی خریدنے میں، آٹا خریدنے میں بڑا ذلیل ہو رہے ہیں اس وقت. دیکھیں میں نے تو میرے پاس جو چیزیں ہیں میں نے تو آپ کو پہلے 2 ہفتے پہلے آپ کو گیس والی بات بتائی، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا جس کی میں تفصیل دوں گا کہ ہم نے گیس کا سرکولر ڈیٹ، یعنی وہ سرکولر ڈیٹ جو 1700 ارب کا ہو چکا تھا، اس میں جتنا بھی ویل ہیڈ کے ذریعے سرکولر ڈیٹ آ رہا تھا، اس سارے پروسیس میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، امیر کے زیادہ پیسے غریب کے کم پیسے، اس میں سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا گیا ہے، سرکولر ڈیٹ صفر کر دیا گیا ہے. اب LNG جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیکٹر جو ہے اس کو کمپلیٹلی سسٹینیبل کر دیا جائے. تو سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. آخر ہم سے پہلے بھی حکومت 4 سال رہی ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں. ارے بھائی پہلے کسی کو خیال نہیں آیا کہ امیر کی بڑھا کے غریب کو دے دو یار، اس میں کیا مشکل تھی؟ اور کسی کو خیال نہیں آیا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کر دو، تو ہم نے سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر دیا. ہم نے امیر کی قیمت بڑھا کے غریب کو کم قیمت بھی کر دی، اب پیٹرول پہ بھی کر دی. مگر جو دیگر چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ مسائل ہیں جی ہمارے لیے مقدم، ہمارے لیے سر میں آپ کے پاس ہمارے لیے مقدم جو ہے وہ غریب آدمی ہے. انفلیشن کے باوجود، مہنگائی کے باوجود، جہاں تک ہم ہو سکے گا ہم غریب آدمی کو سہولت ضرور فراہم کریں. ہمارے صاحب یہ بتا دیں کہ 1 سال کے اندر جو ہے آپ کی دور حکومت کے اندر لوگ خودکشیاں کرتے رہے، غربت کے لوگ مرتے رہے، تو یہ 1 سال میں کم از کم آپ کو کیوں خیال آیا کہ نیا پاکستان ہو، پرانا پاکستان ہو؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں تمام اعلانات جو ہے یہ واقعی سنجیدگی سے ہیں یہ الیکشن کا خوف؟ دیکھیں ایک تو یہ کام کرنے کے لیے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ٹیرف کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. مجھے آئے ہوئے تو یہی 10 مہینے ہی ہوئے ہیں نا، تو وہ 3-4 مہینے تو آپ کو لگتے ہیں ٹیرف کی پوری ری اسٹرکچرنگ کے اندر. اور آپ کے جتنے بھی، مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں بہت مہارت ہے بجلی کی بھی اور گیس کی، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گیس کے اور ٹیرفس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن اناؤنس کر دیں کیونکہ یہ ہو چکا ہے. اگر ہم نے اس کو پورا ماڈل کیا ہے، بنایا ہے، اپروو کروایا ہے، اوگرا سے اناؤنس کیا ہے، امپلیمنٹ جنوری سے کروا دیا، تو اس کا مطلب ہے جنوری سے کوئی 4-5 مہینے پہلے تو ہم یہ کام شروع کر چکے ہوئے تھے نا. یہی کام جو ہے، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ پہلے ہمیں حکم دیا تھا، پہلے ہم کارڈ پہ کام کرتے رہے کہ کارڈ کے ذریعے یہ سہولت دی جائے غریب لوگوں کو، یہ جو پیٹرول والی ہے. اب ہم نے فیصلہ کیا جس طرح آپ ایزی پیسے کے ذریعے پیسہ یا اپنی بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا جائز کیش یا ایزی پیسے کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح فون کے اوپر 1 ٹائم پاس ورڈ کے ذریعے آپ کو جس طرح بینک کام کرتا ہے اس طرح آپ کو ریئل ٹائم میں سبسڈی دی جائے گی.